اور ہمارے پاس واضح دلائل موجود ہیں، واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ بے شک اے نبی ان سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہمارے سامنے واضح موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو مسلسل اور ہر صورت فرقوں کے اندر فرقے اڈاپٹ کرنے کے اوپر ہم نے کوششیں کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی فرقے کے اندر چلے جائیں اور کسی دوسرے فرقے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں۔ اور یہی آج سے پہلے مسلمانوں کا کام رہا ہے کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ حق کے اوپر تھا، ایک باطل کے ساتھ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ حق کے گروہ کے اوپر جو مشکلات آئیں اور باطل کے گروہ نے جو حق کے گروہ کے اوپر جو ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کی، ان کو ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو گرا سکیں، اور جو خلافت کا نظام انہوں نے توڑا، وہ ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ تم نے فرقہ سے بچنا ہے، فرقوں سے بچنا ہے، گروہوں سے بچنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امت تھی اس نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی آل کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی باز کر کے گئے تھے کہ میرے بعد قرآن مجید کو اور میری عطرت کو یعنی اہل بیت کو تھام کے رکھنا۔ تو یہ تب سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گروہ بندی کا شکار ہو گئے ہیں، مسلمان فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے تھے، وہ صرف قرآن کے اندر لکھے رہ گئے، اس کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا۔